مسئلہ صرف بات کرنے سے ہے. اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے، انگلیاں اٹھانے کے لیے غیر تو غیر ہیں، سب سے پہلے اپنے حملہ ہوتے ہیں. اگر میں سیاست پہ بات کروں تو کہتے ہیں تم سیاسی ہوتے جا رہے ہو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو. اور جب میں مذہب پہ بات کروں تو کہتے ہیں کہ فلاں عقیدے والے ناراض ہو جائیں گے. کیا میں نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا؟ اور اگر میں معاشرے میں جو ظلم ہو رہے ہیں مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس پہ بھی بات کروں تو تکلیف ہوتی ہے کہ ہاں جا اس کے پاس ایک ہی موضوع ہے. اگر میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں، مثال کے طور پہ کسی بھی میں مرد کی رائٹ کے لیے بات کرتا ہوں، تو وہاں پہ مرد ہی، میرے بھائی ہی کمنٹ زیادہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے مسئلے کو بیان کرتے ہیں. تو ظاہری بات ہے میری آنے والی 10 15 20 ویڈیو، یا ہو سکتا ہے آنے والی 100 ویڈیوز صرف اور صرف مردوں کے مسائل پہ ہی ہوں. اور اسی طرح کوئی میری بہن اگر اپنا مسئلہ ادھر بیان کر دیتی ہے ویڈیو کے نیچے، تو آنے والی کئی ویڈیو، بلکہ 100 ویڈیو سے بھی زیادہ عورتوں کے مسئلے پہ ہی ویڈیو بنے گی. میرے پیارے بہن بھائی بھی میری اصلاح کرتے ہیں، میں آپ سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں میں بولتا ہوں، اور اس سے کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے. جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ظالم ہوں، منافق ہوں، اور جن کے دل میں چور ہو. جس کا دل صاف ہوگا، ایمان والا ہوگا، اور جانتا ہوگا کہ یہ بندہ سچ بات کر رہا ہے، معاشرے کی بات کر رہا ہے، اس کو میری ویڈیو سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور جن کو تکلیف ہو رہی ہے، خدا را آپ کے پاس ایک آپشن ہے، مجھے بلاک کر دیں. آپ چاہے میرے خاندان کے احباب ہوں یا غیر ہوں، یا کوئی بھی، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں، اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو میری بات سے پرابلم ہوتی ہے، تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ ویڈیو کو اگنور کر دیں اور مجھے بلاک کر دیں. لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو ہم سے نیچے ہیں، جن کے ہم حاکم ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان تک بھی سچی بات پہنچ جائے، کہ اگر جس کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں وہ کہیں اس بے وقوف کی ویڈیو دیکھ کے یا کسی اور کی ویڈیو دیکھ کے زبان دراز نہ ہو جائے، یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ تم بھی ظالم ہو، تم نے میرے پہ ظلم کیا ہوا ہے، تم نے میرا فلاں رائٹ مارا ہوا ہے. میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بھی سیکھتا ہوں. جب آپ کمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ اپنی تکلیف لکھتے ہیں، تو میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ غلطی میں تو نہیں کر رہا، تو اپنی اصلاح پہلے کرتے ہوئے پھر میں ویڈیو بناتا ہوں. چاہے وہ میری چھوٹی بہن ہو، چاہے وہ میری بڑی بہن ہو، چاہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہو، چاہے وہ میرا بڑا بھائی ہو، آپ سب میری فیملی ہو، آپ سب میرے بہن ہو، کوئی بھائی ہے، کوئی میری خالہ ہے، کوئی میری پھوپھو، سب میرے رشتہ دار ہو. کہیں بھی کوئی سچ بولنے والا آیا ہے نا، کہ معاشرے میں جو غلط ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے والا آیا ہے، سب سے پہلے اپنوں نے ہی اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی. تو غیروں کا تو کام ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کو میری بات اچھی لگے گی تو مجھے وہ اپریشیٹ کرے گا، لائک کرے گا اور شیئر کرے گا. اور جس کو میری بات بری لگے گی وہ میرے خلاف ویڈیو بھی بنائے گا، پروپیگنڈا بھی کرے گا. اس کو کرنے دو. ایسے لوگوں کو میں دیکھنا نہیں چاہتا. میری نظر میں میں ٹھیک ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ میرے خدا کو پسند ہے. میرے خدا نے کہا حقوق العباد پہ بات کرو، اس کا حق ادا کرو، تو میں حقوق العباد پہ بات کر رہا ہوں. نمازیں میں نے دیکھا ہے، اتنی لمبی داڑیاں، یہاں بھی داڑھی، یہاں بھی داڑھی، یہاں بھی بال، کانوں پہ بھی بال، ہر جگہ بال. 5 وقت کے نمازی تہجد. لیکن منافق حق کھاتے ہیں. ان کے پاس امانت رکھ دے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں. نہ کسی کی بیٹی ان سے محفوظ ہے، اور نہ کسی کا مال ان سے محفوظ ہے، نہ کسی کا راز ان سے محفوظ ہے. تو مجھے ایسا نہیں بننا. نہ مجھے لمبی داڑھی رکھنی ہے، اور نہ ہی مجھے منافق بننا ہے. منافق بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری بات اچھی نہیں لگتی، آپ کو آگ لگتی ہے، تو آپ اپنی اصلاح کریں. آپ کو آگ کیوں لگی میری بات سن کر؟ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جو ارد گرد ہو رہا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اس پہ میرے بہن بھائیوں کسی کو جلنا نہیں چاہیے. اپریشیٹ کیا کریں. آپ کمنٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے سخت کمنٹ بھی کرتے ہیں، میں ڈیلیٹ نہیں کرتا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، پھر بھی میں لائک کر دیتا ہوں، کیونکہ اس سے بھی میں نے کچھ سیکھا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات سے تکلیف ہوئی ہے. خوش رہیں اور خوش رکھیں.